آپ بڑے ان کے گن گاتے تھے، کدھر ہیں آج کل؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں ان کے اتنے بڑے گن نہیں گاتا تھا جب سے چیمپئنز ٹرافی چلیں چھوٹے گن گاتے تھے، پر ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے محسن نقوی صاحب کی کوالیفیکیشن کیا ہے اس حکومت میں. ظاہر ہے وہ اس وجہ سے وزیر نہیں ہے کہ وہ کسی زمانے میں CNN کے پروڈیوسر کے طور پر کام کرتے ہیں. جیل سپرنٹینڈنٹ کا وہاں پہ کہنا تھا اسلام آباد، ان کے وکیل کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کہ بھائی یہ ہم ان سے ملاقاتیں تو کرواتے ہیں لیکن یہ ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. باقی ملاقات قیدی اپنے کپڑے منگواتے ہیں، کوئی کھانا منگواتا ہے، کوئی اور کام کی بات کرتا ہے. میڈیا انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. میڈیا ٹاک کرنے سے تھوڑی میڈیا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ ایک پوڈیم پہ کھڑے ہوں گے، وہاں پر کھڑے ہو کے اوپر لکھا ہوگا میڈیا ٹاک، اور وہ ٹاک کریں گے تو میڈیا ہوگا. پلاٹوں کی تقریباً پلاٹوں کی قیمتیں بڑھتے بڑھتے بالکل آخری وقت میں پھر رک گئی، کیونکہ یہ پرسوں ترسوں تک یہ خبر چل رہی تھی کہ جی پراپرٹی کے 2% ودہولڈنگ ٹیکس کم کرنے پہ ایگری ہو گیا. اور بعد میں تھمنیل بڑے بکے لیکن پیٹرول کی پرائس کم نہیں. حکومت نے کہا کہ پیٹرول کی نہیں کم کریں گے، بجلی کی قیمت کم کریں گے. ناظرین السلام علیکم، میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں وی ٹاک کے پلیٹ فارم سے حاضر ہیں، اور آج بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بھی سوچتے ہوں گے اور ہم بھی سوچ رہے ہیں، تھوڑے دنوں تک حکومت کا نظام سارا ایک وزیر چلا رہے تھے، ان کا نام تھا محسن نقوی صاحب. اچانک وہ غائب ہو گئے. کدھر ہیں؟ ان کی جگہ طلال چودھری جواب دے رہے ہیں، پرویز خٹک آ گئے ہیں، لیکن محسن نقوی صاحب نظر نہیں آ رہے. اس بارے میں کچھ اندازے، کچھ تخمینے، کچھ منہ شگافیاں ہیں لوگوں کی، اور ہماری بھی ساتھ بھی اتنی ہے کہ وہی ڈسکس کریں گے تو اس پر بات کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے والا ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. وہ شرائط کیا ہیں اور کیا ان شرائط پر عمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ایک اور خبر یہ ہے کہ پراپرٹی پر ٹیکس کم ہونے لگا تھا، جس سے کنسٹرکشن انڈسٹری میں وہ بوم آنا تھا، واہ واہ واہ، لیکن وہ ٹیکس کم نہیں ہو رہا. ایک خبر تو یہ بھی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے کہا ہے جی 5 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن واپس جا رہے ہیں، ختم فند علم. اور آخر میں ہم ایک حکومت کی پالیسی کے بارے میں بات کریں گے. انٹرنیشنل لیول پر پیٹرول کی پرائسز کم ہوئی ہیں. اچھا، ظاہر ہے ہمیں بھی کم کرنی چاہیے. ہم نے نہیں کی، ہم نے کہا ہم بجلی کی مد میں کریں گے. اور کیا اتنی ہی کم ہوں گی؟ کب ہوں گی؟ کیا ہم IMF کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس پر بات کریں گے. پہلے بتائیں جی محسن نقوی صاحب، آپ بڑے ان کے گن گاتے تھے، کدھر ہیں آج کل؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں ان کے اتنے بڑے گن نہیں گاتا تھا جب سے چیمپئنز ٹرافی. چلیں چھوٹے گن گاتے تھے، پر تو محسن نقوی صاحب جو ہے وہ غائب ہوئے ہیں بالکل منظر عام سے. صرف ان کا جو میڈیا گروپ ہے اس میں جی ٹویٹس آتی ہیں کہ جی انہوں نے کنڈیم کر دیا، کوئی اٹیک روکنے پہ تعریف کر دی. آج بھی ایک ٹویٹ آئی تھی کہ جی DG خان میں جو اٹیک روکا ہے پولیس نے، اس کی بڑی تعریف کی ہوئی تھی. تو نظر نہیں آ رہے، اور ان کی منظر عام سے غائب ہونا بہت بڑی پیش رفت ہے. یہی وجہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یار میں ان کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتا. رانا ثناء اللہ تو خاص طور پہ ذکر کرتے تھے نا، پہلے کہتے تھے کہ کاش کہ یہ تو ان کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنے. تو آج کل جو ہے وہ چپ ہے ایک خاص، اور ہر طرف نہ وہ کسی وزارت میں آ رہے ہیں، نہ PCB کے حوالے سے کہیں شو ہو رہے ہیں. PCB کا جو ایونٹ ہوا تھا چیمپئنز ٹرافی، اس میں نظر نہیں آئے. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں نظر نہیں آئے. اور کہا جا رہا ہے کہ وہ دبئی میں گئے ہوئے تھے، دبئی میں کچھ میٹنگز کی ہیں، کچھ وہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن اس کے بعد سے کہیں نظر نہیں آ رہے. تو یہ منظر عام سے ان جیسے بندے کا غائب ہونا، خاص طور پہ جب کہ پاکستان میں سیکورٹی کے اتنے مسائل ہیں، دہشت گردی کی جنگ ایک پوری فل فلیج شروع ہو چکی ہے، یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہو. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے محسن نقوی صاحب کی کوالیفیکیشن کیا ہے اس حکومت میں. ظاہر ہے وہ اس وجہ سے وزیر نہیں ہے کہ وہ کسی زمانے میں CNN کے پروڈیوسر کے طور پر کام کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ اس حکومت میں وزیر اس وجہ سے نہیں ہے کہ چینل 24 اور 42 ان کا اپنا ہے اور وہ اچھے چینلز ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، یہ تو نہیں ہے. ان کا اپنا میڈیا کا بڑا ایکسپیرینس ہے، لیکن اس وجہ سے وہ حکومت میں نہیں ہے. ان کے حکومت میں ہونے کی لازمی وجہ ایک ہی ہے کہ ان کے اشرافیہ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو مراسم ہیں وہ سنا ذاتی نوعیت کے ہیں، اس کی وجہ سے وہ وزیر ہیں. اور پھر وزیر بھی ایسے ہر کام وہ کر رہے ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ وہ تنہا لڑ رہے تھے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ پل، سڑکیں، تعمیرات کا کام بھی انہوں نے سنبھالا تھا. اسلام آباد میں بہت ساری چینجز ہوئی ہیں.
اور بڑی اچھی چینجز ہوئی ہیں. میری ضرورت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بری چینج، بہترین کام. حالانکہ کچھ روڈیں بڑی تنگ ہو گئی اچانک چلتے چلتے نا. ہاں لیکن بہترین کام ہوا. اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا سے ملاقاتیں. ہاں مولانا سے ہر پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی. اس کے علاوہ پی سی بھی جو ٹیم سلیکٹ ہونی ہے وہ سارا معاملات ان کے ہوتے تھے. اور کیا ٹیم سلیکٹ تو ایسی. اچھا پھر اس کے بعد اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں. اختلافات جو ایک بڑے معروف تجزیہ کار ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے، انہوں نے بتایا کہ جو انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا نا، اس کے حوالے سے کچھ اختلافات پیدا ہوئے، کیونکہ جن لوگوں سے ملاقات کی انہوں نے ملاقات کے بعد فوراً ہی فری عمران خان کے ٹویٹ کر دیے. یہ ایک اندازہ ہے. اب دیکھیے پتہ نہیں کیا بنتا ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، لیکن بہرحال یہ خبر یہاں تک درست ہے کہ محسن نقوی آج کل منظر عام پر نہیں ہے. اب مجھے ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے کہ محسن نقوی تو منظر عام پہ نہیں ہے. منظر عام پہ تو خان صاحب بھی نہیں تھے. ملاقاتیں بند ہو گئی، سوشل میڈیا کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، تو اب کیا ہوگا؟ اب جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو الاؤ کر دیا منگل اور جمعرات 2 دن ملاقاتوں کے لیے. اڈیالہ فرسٹ اسٹاپ، وہاں پر آپ جا کے وہ ملاقاتیں کر سکتے ہیں. وہ پہلے ان کی ملاقاتیں کچھ عرصے سے نہیں ہو رہی تھیں اور علیمہ خان سے کچھ ملاقاتیں ہوئیں، باقی نہیں ہوئیں، تو پارٹی میں بے چینی پائی جاتی تھی، کیونکہ بالکل باہر بھی کوئی بیان نہیں آ رہا، کوئی بیانیہ نہیں آ رہا، کبھی کیا کرنا ہے، ریمیٹنسز بند کرنے ہیں، کوئی اور پہیہ جام کرنا ہے، کوئی ہڑتال کرنی ہے، کوئی فائنل کال ہے، وہ نہیں آ رہی تھی. تو اب وہ پارٹی نے ان سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو موو کیا، وہاں پٹیشن کی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے مشروط اجازت مل گئی. ان کو کہا 2 ملاقاتیں ان کی بحال ہو گئی ہیں، اب 2 ہفتے میں ملاقاتیں کریں گے. جیل سپرنٹینڈنٹ کا وہاں پہ کہنا تھا اسلام آباد، ان کے وکیل کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کہ بھائی یہ ہم ان سے ملاقاتیں تو کرواتے ہیں لیکن یہ ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. باقی ملاقات قیدی اپنے کپڑے منگواتے ہیں، کوئی کھانا منگواتا ہے، کوئی اور کام کی بات کرتا ہے، یہ جو ہے یہ بیانیہ بنواتے ہیں. تو اس وجہ سے ملاقاتیں بند تھیں. اب لیکن عدالت نے کہا کہ آپ یہ کر لیں، لیکن ان سے جو مل کے آئے گا اس کی میڈیا ٹاک پہ پابندی. اچھا ویسے آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ ایک انتہائی احمقانہ پالیسی ہے پی ٹی آئی کا جو میڈیا سیل ہے؟ وہ تو کام اسی طرح کرتا ہے. کوئی آدمی یہ کہہ دے، کوئی آدمی مل کے آیا یا نہیں آیا کہ آج عمران خان نے یہ کہا، بغاوت کا یہ علم بلند کر دیا، تو بس سارا میڈیا اس پہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ توقع کرنا کہ کچھ لوگ عمران خان کو ملیں گے اور وہ سیاسی لوگ بھی ہوں گے اور وہ باہر آ کر بالکل چپ رہیں گے، کوئی بات نہیں کریں گے، تو یہ تو کوئی اتنی انٹیلیجنٹ پالیسی نہیں ہے. شاید باہر آنے سے مراد یہ ہے کہ باہر آ کے جیل کے باہر گفتگو نہیں کریں گے. ظاہر ہے شام کو ٹاک شوز میں ادھر ادھر بات کریں گے. وہ بھی نہیں، وہ بھی دیکھیے یہ میڈیا انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. میڈیا ٹاک کرنے سے تھوڑی میڈیا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ ایک پوڈیم پہ کھڑے ہوں گے، وہاں پر کھڑے ہو کے اوپر لکھا ہوگا میڈیا ٹاک، اور وہ ٹاک کریں گے تو میڈیا ہوگا. نہ ہی ٹاک شوز میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ میڈیا ہوتا ہے. ہوتا تو یہ ہے کہ جو شخص مل کے آیا اس نے واٹس ایپ گروپوں میں ڈالنا ہے اور وہ جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیل جانی ہے. عدالت بے شک کہتی رہے کہ ہم نے تو نہیں پولیٹیکل بات کی اجازت دی. تو یہ کچھ مطلب کوئی اتنی انٹیلیجنٹ پالیسی، اگر عمران خان کو میڈیا سے روکنا ہے تو یہ پالیسی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. کوئی اور طریقہ اس کے لیے ڈیوائز کیا جا سکتا ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی ملاقاتیں بحال ہونی چاہیے. اور اگر وہ سیاسی بات کرتے ہیں تو وہ ایک بڑی پارٹی کے صدر ہیں، اب چیئرمین ہے، یہ کیا ہے، بانی ہے، تو انہوں نے وہی بات کرنی ہے نا. انہوں نے ظاہر ہے خربوزوں کے ریٹ تو نہیں بتانے، اور وہ اس کے لیے آئے بھی نہیں تھے. ہاں اس کے لیے آئے بھی نہیں تھے. لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ آگے جو معاملات بن رہے ہیں کہ پراپرٹی میں بوم آتے آتے رہ گیا اور وہ پلاٹوں کی تقریباً پلاٹوں کی قیمتیں بڑھتے بڑھتے بالکل آخری وقت میں پھر رک گئی. کیونکہ یہ پرسوں ترسوں تک یہ خبر چل رہی تھی کہ جی پراپرٹی کے 2% ود ہولڈنگ ٹیکس کم کرنے پہ ایگری ہو گیا IMF. اور وہ ہوا تھا سیلر کے پارٹ پہ کہ جو سیلر ہے اس کے لیے 2% کم ہو جائے گا، جو بائر ہے اس کے لیے نہیں کم کرنا تھا. مگر اب یہ ہوا ہے کہ IMF نے تحریری طور پہ حکومت پاکستان کو مطلع کیا ہے کہ جی پراپرٹی پہ جو 2% ٹیکس ہے وہ ہم نہیں کم کر سکتے، اس پہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ پراپرٹی سے انکم جنریٹ ہوتی ہے. پاکستان میں ایک پراپرٹی کا بزنس آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے تو بڑا بومنگ بزنس تھا. تو IMF کو ہے کہ یہاں سے ٹیکس کم از کم آنا چاہیے. مگر پاکستانی حکومت کے کیا تحفظات تھے کہ جی اس کے بزنس رکنے کی وجہ سے پاکستان میں صنعت کا پہیہ، اکانومی کا پہیہ رکا ہوا ہے، کیونکہ کنسٹرکشن ہوتی ہے، سیمنٹ بکتا ہے، سریا بکتا ہے، نئی روزگار ہوتے ہیں، مزدور کو جاب ملتی ہے. تو وہ ایک پاکستانی گورنمنٹ ابھی یہ چاہ رہی تھی کہ پراپرٹی پہ ٹیکس کو تھوڑا سا کم کیا جائے، پراپرٹی کی خرید و فروخت شروع ہو، مارکیٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ اٹھے، اور پھر اس پہ کام بھی ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر تعمیرات بھی ہوتی ہے، تو پھر اوور آل فائدہ ہوتا ہے. لیکن وہ ہو نہ سکا، اور اب یہ عالم ہے کہ بس
प्रॉपर्टी पे कोई ज़्यादा बूम नहीं आ रहा, लेकिन होना चाहिए था। पाकिस्तान ना, देखिए दुनिया किसी तरह कोई एक सेक्टर हुकूमतों का डेवलप करना शुरू हो जाता है, उसी के सहारे आप अपनी इकॉनमी को लेके चलते हैं। किसी छोटे से इशू पर फोकस करते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, वो टूरिज़्म है, वो कपास है, वो प्रॉपर्टी है, कोई चीज़ ऐसी करते हैं कि उसके ज़रिए इकॉनमी को उस थ्रेड के ज़रिए चलाते हैं। लेकिन हमें ज़रा सी जो उम्मीद नज़र आई थी प्रॉपर्टी में प्राइसेस बढ़ने की, वो भी टूट गई है। एक और मसला जो पाकिस्तानियों से इनडायरेक्टली रिलेटेड है, खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है जी कि 5 लाख गैर कानूनी लोगों को निकाल दिया जाएगा अमेरिका से। अच्छा, जो बाहर बैठे हुए पीटीआई के सपोर्टर हैं ना, पाकिस्तान पे कोई पाबंदी लगे, पाकिस्तान के ऊपर कोई मुश्किल पड़े, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बयान आ जाए जो अभी तक नहीं है, तो उनकी बाछें खिल जाती हैं और उनकी उम्मीदें दोबारा ज़िंदा हो जाती हैं। तो ये अजीब किस्म का है। तो अब कहा जा रहा है कि इसमें पाकिस्तानी भी हैं, ट्रंप इंतज़ामिया ने सख्त एक्शन कर लिया, ऑरेंज लिस्ट में नाम आ गए, येलो लिस्ट में नाम आ गए, तो ये क्या चक्कर है? देखिए, ये जो हालिया स्टेप है उसमें पाकिस्तानी नहीं है, ये कोई ऐसे अमेरिका के हेटी वगैरह कुछ ऐसे ममालिक थे जो अमेरिका के नेबर थे और पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ला के बसाया था कि उनको इकोनॉमिक माइग्रेंट से। मगर अब उन्होंने कहा कि जी जो वो 5 लाख लोग हैं ना, उनका लीगल स्टेटस ख़त्म कर दिया, यानी वो स्टे ही नहीं कर सकते ज़ाहिर लीगली, जॉब्स नहीं कर सकते, जॉब्स ले नहीं सकते, तो उनको मरहलावार वापस भेजा जाएगा। ट्रंप साहब जब से आए तारकीन वतन पर उनकी बड़ी सख्त पॉलिसी है। असल में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो वाइट अमेरिकन हैं, उनका ये कहना है कि जी हम ये मुल्क हमारा है, हमें इसके रिसोर्सेज मिलने चाहिए बजाय इसके कि बाहर से लोग आके ये रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। तो इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये किया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ भी कभी भी वो रुख कर सकते हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि ग्रीन कार्ड होल्डर का ग्रीन कार्ड भी रिवोक किया जा सकता है क्योंकि ये राइट नहीं है पक्का। और जो कई पाकिस्तानी वहाँ पे असाइलम सीकर्स हैं और जो अभी स्टेटस उनको सिर्फ वर्क परमिट मिले हुए हैं, कई पाकिस्तानी मजदूर टाइप लोग भी गए हुए हैं, कुछ और लोग भी हैं, तो उनको भी ये ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए ये ऐसी खबर नहीं होगी जिसमें तारकीन वतन पाकिस्तानी खुश होंगे ओवरसीज़, क्योंकि ये उनके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट करती है, तो ये बात नहीं होगी। अलबत्ता एक और ख़बर जो आ रही थी, चलें कोई हमने महंगाई की बात की है तो बिजली की कीमतों को कम करने के हवाले से भी बातचीत है। हाँ, अच्छा नहीं, इस पर देखें, हमें खबरें बताई गई और मिनिस्ट्री की तरफ से बताई गई कि पेट्रोल की कीमत में कमी होने के इम्कानात हैं और इंटरनेशनल लेवल पर पेट्रोल की कीमत। अच्छा, फिर आपको पता है पाकिस्तानी माशाल्लाह यूट्यूबरों का मुल्क है, यहाँ पे उन्होंने कहा जी वो शुरू हुए 2 रुपये से लेकर और आखिर में 50 रुपये तक पहुँच गए कि पेट्रोल की कीमत इतनी कम हो रही है। कुछ खबरियाँ देते रहे ये प्रॉपर्टी वाले केस की तरह है और बाद में थंबनेल बड़े बिके लेकिन पेट्रोल की प्राइस कम नहीं है। हुकूमत ने कहा कि पेट्रोल की नहीं कम करेंगे, बिजली की कीमत कम करेंगे। अब बहस इस पे हो रही है कि जितनी पेट्रोल की इंटरनेशनल प्राइसेस कम हुई हैं, क्या बिजली में भी उतना फ़ायदा मिलेगा? क्या IMF उस पर तैयार हो गया है? क्या IMF को चूना लगाया जा रहा है या आवाम को चूना लगाया जा रहा है? क्लियर नहीं हो रही बात। देखिए, वो IMF को चुना क्या है कि बेसिकली IMF ने एग्री नहीं करना था कि बिजली की कीमत कम की जाए। वो कहते हैं अगर आपने बिजली की कीमत कम करनी है, अपने ख़जाने से पैसे देके, तो पैसे किधर से पूरे करेंगे? अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी चूँकि हमें पैसे बचत रहे हैं, लेवी एक्स्ट्रा लगाई गई है 10 रुपये मज़ीद पेट्रोल पे, वो लेवी जो कलेक्शन होगी, ज़ाहिर है पेट्रोल तो एक ऐसी चीज़ है जो इस्तेमाल होती है और ख़र्च होती है, तो वो जो पैसे बचेंगे उन पैसों से हम बिजली के हवाले से कंपनसेट करके लोगों को थोड़ा सा रिलीफ देना चाहते हैं। अगर हुकूमत ये रिलीफ दे देती है तो मेरे ख्याल में पेट्रोल से ज़्यादा अच्छी खबर होती है कि आप बिजली की कीमत कम कर दें। बिजली हर बंदा यूज़ करता है, पेट्रोल तो देखें जिसकी गाड़ी जिसके पास होगी, बाइक होगा या कोई और चीज़ होगी, वही यूज़ करेगा। इनडायरेक्टली ज़ाहिर है रोड टू फार्म टू मार्केट चीज़ों की कीमतें भी कम होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं होती इतनी पेट्रोल कम होने से भी। इस वजह से बिजली की कीमत कम हो जाए तो सबको रिलीफ मिल सकता है, मगर कम हो तो तब। अभी अलबत्ता अली मलिक साहब, अली परवेज़ मलिक जो हैं, उनका बयान में देख रहा था, आज उन्होंने एयरवे से बात की, उन्होंने कहा सब्सटेंशियली यानी बड़ी कीमत में कमी की जाएगी। तो अगर ये कीमत में कमी करते हैं तो ये हम भी देखेंगे और ये वाकई अप्रिशिएट करने वाली बात होगी, लेकिन नहीं करते तो फिर वाकई में खामखा नुकसान। बात ये है कि लोग जो है ना हमारे, वो बेचारे गुर्बत से, महंगाई से बड़े ही तंग हैं, खौफज़दा से रहते हैं। खौफज़दा रहते हैं कि उनके साथ फिर धोखा ना हो जाए। उन्हें खुशखबरी मिल रही थी कि पेट्रोल की प्राइस कम हो रही, लोग खुश थे। ये IMF वाला चक्कर और ये उन्हें कम समझ आता है। अब उन्हें ख़तरा ये पड़ गया है कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस कम होने से पेट्रोल की प्राइसेस करनी थी, हुकूमत ने बिजली पे डाल दी हैं, बिजली में अभी हुई नहीं है, तो जो रिलीफ हमें मिलना था
کہیں ختم تو نہیں ہو گیا. یہ کسی حد تک لوگوں کا خوف حق بجانے پہ ہے. ماضی میں حکومتیں یہی کرتی ہیں. شہباز شریف صاحب دیکھیں اس چیز کو کس طرح پلے کرتے ہیں. عوام کو ریلیف دینا بھی مقصد ہے, IMF کے مطالبات پورا کرنا بھی مقصد ہے. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.